بات تو صحیح جی. فخر زمان, فخر زمان یار ایک ڈسٹرکٹیو فورس ہے, اور تمہیں پتہ ہی ہے اس فارمیٹ میں سب سے اچھا کھیلنے والا 2016 کے بعد وہ ایک ہی پلیئر تھا جو لکیلی آپ کو پتا چلا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی میں اس نے جو سو کیا تھا. حالانکہ بائی آل مینز یہ صرف کھیلتا تھا ٹانگ کی طرف, اب یہ کھیلنا شروع ہو گیا ادھر بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ادھر یہاں پہ اس کو روکنا بڑا مشکل ہے. سو ہی از پلئنگ اراؤنڈ دا گراؤنڈ. Yeah, but Fakhar Zaman has been destructive. That is amazing yaar. The outstings that he has had, and all around the اسپنر کی ground. تو موت ہے نا اس کے سامنے میری. اسپنر کا تو کوئی چکر ہی نہیں نا اس کے سامنے, یہ تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اگر یہ 5 سے 10 اوور سروائیو 5 اوور سروائیو کر گیا, مطلب ایک بات کہ 2-3 اوور پہلے فاسٹ بولر کر گیا اور پھینٹی لگا گیا, جی اگلا آپشن اب کپتان نے کیا ہوتا ہے؟ گیس کر کرکٹ کھیلے ہو کہ نہیں کھیلے؟ اب آپ نہیں میرے سے کھیلے نا, views مانگ رہے ہیں, نہیں اب آپ کھیلے میرے سے نا, views مانگ رہے ہیں. نہیں کھیلے نا, اس لیے کھینچ رہا ہوں. اسپنر لائے گا, اسپنر اگر یہ کھڑا ہو تو پھر کیا کرے گا؟ وہ پھر بھی یہی کرے گا میرا اگر خیال. وہ تیز کرے گا مہاد وسیم کی طرح تو وہ پہلے ہی اسٹانس اس کا پیچھے ہوتا ہے, وہ اس نے اپنے آپ کو روم دیا ہوتا ہے, جی ٹھیک ہے نا, وہ سامنے. اور اگر کوئی تو فلائٹڈ کرتا ہے نا, وہ ٹانگ رکھ کے کدھر ہے پھر کیا ابرار بن گئے, پھر سامنے. تم کیا ابرار بن گئے ادھر, تم یہ بتاؤ کدھر میرا خیال ہے اگر ٹانگ رکھ کے کھیلیں گے تو اوور دا کورس کھیلیں گے. ٹانگ رکھ کے یہ کور ماریں گے, مڈ وکٹ کی طرف ہی ماریں گے میرا خیال ہے, یا مڈ وکٹ ماریں گے یا کور ماریں گے. جی کوئی مسئلہ نہیں, یہ بازی تو مجھے اشارہ کیا تنگ کر رہا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا. میں میزبان ہوں, پروڈیوسر کو چاہیے پاپ کارن سے لے رہے ہیں, بڑا مزہ آ رہا ہے. ارے دیکھنے والوں کو بھی آ رہا ہوگا. نہیں چال شکر کر, وہ تو ہر روز تو نیچے سے نہیں ہوتا. ٹرو. یہ تو بیٹسمین ہے نا بیچارے, ان سے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ تو روز ایک جیسا کھیلیں گے ایسے ایسے. ایک جیسا نہیں ہوتا روز بیٹسمین سے, ایسا فلو نہیں آتا. ہاں وہ فارم لگی ہو, دن چل رہے ہو, گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو, بیگم ٹائم پہ کھانا دے رہی ہو, تو پھر تو پہلے ٹھیک ہے, وہ بیٹنگ میں افیکٹ کرتا ہے. یہ بازید کے ساتھ ہوا ہے بھائی دبے, کہتے ہیں یہ ہوٹل نہیں ہے جدھر گرم ٹوسٹ مانگ رہے تھے. بازی بھائی آبویسلی میرے کھانے پینے کے شوقین ہیں, ان کو جتنے بھی کوزینز ہیں ان کی خبر رہتی ہے. یہ پوری فیملی ہے ماشاءاللہ. ہمارے یہاں تو گھر میں دیش کی بنتی ہے, یہاں دیکھ بنتی ہے, پھر بھی ویڈیو پوری نہیں پڑتی. جی جب میں کبھی کم بیک کرتا تھا تو ہمیشہ کلب میچز کھیلتا تھا. بازید کے ساتھ میں نے بڑے میچز کھیلے ہیں کیرل میں, اور فٹنس ریگین کرنے کے جاتا تھا میں, ڈومیسٹک کرتا تھا اپنے 15-20 اوور کرتا تھا میں. یو نو تو باڈی کا جب اوور لوڈ ہو جاتی, جب اتنا, جب آپ کے اندر 20 یا 22 اوور ایک دن میں آ جاتے ہیں, ٹرسٹ میں آپ کے مسل اتنی جگہ سے درد کر رہے ہوتے ہیں, عجیب جگہ سے آپ کا جوڑ درد کر رہا ہوتا ہے, اس اینگل سے درد کر رہا ہوتا ہے, آپ کو سو بھی نہیں سکتے. وہی تو آپ مس کر رہے ہیں نا, درد نہیں ہو رہی. ہاں مجھے درد میں ایسے کہہ رہا تھا یار مجھے اچھی نیند کرنے کے مجھے 10 اوور کا اسپیل کر دوں, پھر میں کہتا ہوں یار اٹھا نہیں جانا اس کے. میں بھائی دیکھ رہا تھا اپنے بیٹوں کو کھیلتے ہوئے, چھلانگے مارے نا, کچھ سردی لگ رہی ہے نہ ان کو, نہ گوڑے میں درد ہو رہا ہے. اور میرے جب بھی میرے یہاں اولاد پیدا ہوئی تو میں پہلے شکل گھٹنے دیکھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہیں کہ نہیں. تو میری بیگم کہتی ہے کیا دیکھ رہے ہیں, میں کہتا جا کر گوڑے میری طرح تو نہیں گئے. تو ماشاء اللہ دے ویری ہیلتھی نیز ماشاء اللہ. میں دیکھ رہا تھا وہ بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. تو کہتا ہے میرا بیٹا, مجھے کہتا ہے بابا آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے, ہمیں نہیں, آپ نے جو 3-4 چیزیں پہنی ہوئی ہیں. تو مجھے اب یاد آتا ہے یار میرے ماں باپ بھی کہتے تھے یار کپڑے پہن لو. تو اس لیے کہ یار اس وقت تو ایک ایسے لیول پہ جان گئی ہوتی تھی, سٹیم نکل رہی ہوتی تھی, جب بازید بادوں سے یاد ہے سٹیم نکل رہی ہوتی تھی. تو آئی تھنک پروسیس چینج ہو گیا ہے یار. بچے کہتے ہیں یہ آئی فون میں گھس گئے, اس میں چلے گئے, اس میں چلے گئے. ہم نے خود بچے بزدل بنا دیے اتنا اوور پروٹیکٹ کر کے. وہ مجھے کسی نے پوچھا تھا یار کہ ان کو اسٹرانگ کیسے کریں. میں نے کہا کہ ہم بہت بڑی فیور دیں گے جو بچے اشاروں پہ نہیں ہوتے, پر ننگے سردی میں کھڑے ہوتے ہیں. میں نے کہا میں نے ان کو خراب کرنا ہے. کہتے کیسے کریں گے. میں کہا اپنے یہاں چھوڑ جاؤں گا, ان کو گھر لے جاؤں گا. میں آپ کو ایگزیکٹلی آپ کو بتا رہا ہوں 3 ہفتے بعد جن کو میں روڈ سے اٹھا کے لایا وہ خراب ہو جائیں گے, میرے ٹھیک ہو جائیں گے. انوائرمنٹ makes you the toughest. Tough times make tough people. نہیں انوائرمنٹ نا, اب ہم نے انوائرمنٹ نا کمفرٹیبل دے دی ہے, ٹھنڈ نہ لگ جائے. وہ لگ گئی تو پھر کیا ہوگا. یار تمہیں کبھی ٹھنڈ لگتی تھی, اس کو کبھی ٹھنڈ لگتی تھی, کبھی اس نے سویٹر نہیں پہنا. کہتے ہیں ڈونٹ پک دم اپ, لیٹ دم گیٹ بیک اپ دم.